ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسلام آباد لاک ڈاؤن کے حوالے سے نشریات جاری ہیں۔ یہاں اسٹوڈیوز میں کاشف عباسی صاحب تشریف فرما ہے، عارف امید بھٹی صاحب ہیں، ہوپفلی آگے جا کے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر موسٹ رہنما شاہ محمود قریشی صاحب جوائن کریں گے بنی گالہ سے، اور اس سیشن کا اس سیگمنٹ کا آغاز کر رہے ہیں پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ جناب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا علامہ صاحب، اب تو چونکہ جب یہ پروگرام ختم ہوگا تو 1 نومبر کی تاریخ شروع ہو چکی ہوگی، تو یہ ازیوم کر لینا بالکل سیف ہے نا کہ بوجوہ آپ یہ جو سارا ایپیسوڈ اس وقت جاری ہے اس میں تو بہرحال آپ بیکاز آف دا ریزنز یو ہیو آلریڈی ٹولڈ اس ریپیٹڈلی ان وجوہات کی بنا پر آپ شریک نہیں ہو رہے؟ اس وقت تک تو صورتحال اسی طرح ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے پہلے بھی واضح کیا تھا آج کاشف عباسی صاحب کو بھی جی کہ یہ 6-7 مہینے پہلے سے کمٹمنٹس تھی آفیشیل نوعیت کی۔ صحیح ہے۔ اچھا جی بالکل ہمارے علم میں بھی ہے، بس میں سوال کو یوں کر کے پوچھ لوں کہ ایسا کیا ان ایکسیپشنل ہو جائے، اگر آپ نے ذہن میں کچھ رکھا ہے کہ اگر یہ ہو گیا تو پھر میں یہ پرائر مصروفیات ترک کر کے بھی آ جاؤں گا، وہ کیا نقشہ ہے آپ کے ذہن میں؟ میں اب یہ کیا ان ایکسپیکٹڈ ایونٹ ہو جائے یا ایمرجنسی کی کیا ضرورت ہو، میں اس کی تو ڈیفائن نہیں کر سکتا، لیکن ان جنرل میں نے یہ بات ضرور کہی ہے کہ ایسی سچویشن اگر ہو جائے جس میں میں فیل کروں یا وہ پروگرام کی ہائی پروفائل پروگرامز میں تبدیلی لانا جسٹیفائی ہو سکے تو پھر وہ صورت الگ ہے، اس کو میں سچ تو ڈیفائن نہیں کر سکتا۔ اچھا ٹھیک ہے، اور آپ کا اپنے کارکنان کے لیے کیا میسج ہے؟ یعنی آپ کن الفاظ میں اپنے کارکنان سے مخاطب ہوں گے؟ یہ سوال پوچھنے کا مقصد یہ کہ میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کتنی شدت کے ساتھ اپنے کارکنان کو کہہ رہے ہیں۔ کیا آپ کہہ رہے ہیں اپنے ایک ایک کارکن کو کہ بالکل اس طرح جیسے میں نے اپنے دھرنے کی کال دی تھی ویسے نکلو اور وہ کہہ دیا ہے؟ سیکرٹری جنرل صاحب خرم نواز گنڈا پور صاحب اس کو لک آفٹر کر رہے ہیں، وہ ہدایات ان کو دے دی گئی ہیں، اور جو زونل پریزیڈنٹ ہیں پنجاب کے خاص طور پر ان کو بھی ہدایات دے دی گئی ہیں، KPK کے بھی پریزیڈنٹ کو بھی دے دی گئی تھی ہدایات، وہ اس کو دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کا معلوم ہو جائے گا آپ کو۔ یعنی اگر میں یہ کہوں تو ٹھیک ہے کہ طاہر القادری صاحب کا اپنے ایک ایک ورکر کو یہ پیغام ہے کہ نکلو اور عمران خان کے لاک ڈاؤن میں پہنچو 2 تاریخ کو؟ یہ میں نے کہا کہ سیکرٹری جنرل صاحب کو اس کا ذمہ دار بنا دیا گیا ہے، وہ اور پنجاب کے صوبائی جو صدور ہیں وہ کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں، اور وہ خود بھی پہنچ جائیں گے اور ان کی باقی جو کارکنان کی شرکت کا وہ خود ارینج کر رہے ہیں، میں نے ان کو ہدایات دے دی۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن آپ ڈائریکٹ آلریڈی بہت سارے کارکن، ابھی 5 منٹ پہلے مجھے کال آئی ہے، بہت سارے کارکن اریسٹ ہو گئے ہیں۔ بعض ایسی چیزیں ہیں جن کو میں ڈسکس اس وقت نہیں کرنا چاہتا، وہ معلوم ہو جائے گا آپ کو انشاءاللہ۔ ابھی تک آپ نے جو آبزرو کیا ہے، آپ کو یہ ایک کیسا پاور شو لگا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے؟ یہ اس کا صحیح اندازہ کل ہو سکے گا۔ آج تو KPK سے آیا ہے قافلہ، مجھے معلوم نہیں کہ کہاں تک پہنچے ہیں وہ قافلہ جو پرویز خٹک صاحب کی قیادت میں آیا ہے، کیونکہ میں اس وقت سفر میں ہوں۔ صحیح ہے، اور یا کل کی میٹنگز کے لیے جو رباط میں پہنچ رہا ہوں، رات لیٹ آورز پہنچوں گا، تو کل اندازہ ہوگا کہ پنجاب بھر سے اور باقی اطراف و اکناف سے پروبیبلی چونکہ 1 نومبر ہے نکلیں گے 2 کو پہنچنے کے لیے، جس کا اندازہ کل ہو سکے گا، اور مجھے بھی معلومات دراصل آپ ہی کے ذریعے پہنچ رہی ہیں نا اس وقت۔ ٹھیک ہے، اور آخری بات یہ بتا دیجیے گا کہ اگر تحریک انصاف کی ہائیسٹ لیڈرشپ سے یہی میسج آتا ہے آخر تک کہ ہاں ہم اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں، لاک ڈاؤن ناٹ ان دا سینس کہ ہم جائیں گے تو بند ہو ہی جائے گا، نہیں، کہ ہم میک شور کریں گے کہ معمولات زندگی یہ مفلوج ہو کر رہ جائیں تاکہ ریاست پر دباؤ بڑھے، تو اس فینومینا کے اس احتجاج کے طریقہ کار کے آپ حق میں ہیں؟ دیکھیے، حکومتی حلقے اس لفظ کو بہت تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، لاک ڈاؤن کرنا اور نظام زندگی کو مفلوج کر دینا، اس کو منفی انداز کے ساتھ میں نے صرف اس کو ایکسپلین کر دیا کہ اگر یہ والا لاک ڈاؤن کر رہے ہیں جس کا میں نے بتایا تو آپ اس کی فیور میں ہیں۔ دیکھیے اصطلاحات ہوتی ہیں، ٹرمز ہوتی ہیں۔ لاک ڈاؤن تو گورنمنٹ نے خود کر دیا ہے، 2014 میں بھی کر دیا تھا، بہت شدید، پورا پنجاب لاک ڈاؤن کر دیا تھا، ہر شہر لاک ڈاؤن تھا، لاہور اور ماڈل ٹاؤن لاک ڈاؤن تھا، اور اسلام آباد بھی لاک ڈاؤن تھا۔ ٹھیک ہے، اب بھی کر دیا ہے، جب وہ کنٹینر لگا دیں
اور ریتوں کے دریا بنا دیں اور ہر طرف سیل کر دیں پورے آمد و رفت کے راستوں کو، تو لاک ڈاؤن تو کسی پی پی آئی یا پولیٹیکل پارٹی نے نہیں کیا، وہ تو رولنگ پارٹی نے، گورنمنٹ نے کر ٹھیک ہے، دیا۔ چلیں ہم آخری سوال میرا آپ سے علامہ آپ صاحب، کا حسن کرشمہ ساز کرے، حکومت جو چاہے کر دے، اس کے لیے حلال ہے، جائز ہے، اور اپوزیشن اگر کوئی قدم اٹھائے تو اس پر پھر وہ تنقید کا نشانہ بنتی ہے، تو معیار اور پیمانہ ایک ہونا چاہیے۔ صحیح ہے، آخری سوال میرا آپ سے، کر دیتے ہیں عمران خان صاحب، عمران خان صاحب، علامہ صاحب آپ کے خیال میں کامیاب ہوں گے؟ اور اگین چونکہ کامیاب بہت ہی وسیع ٹرم ہے، اس لیے میں کامیابی کی وہی ڈیفینیشن کہہ دوں جو عمران خان صاحب نے خود چنی ہے کہ یا وہ نواز شریف صاحب کو استعفے پر یا تلاشی دینے پر تیار کر لیں گے، یہ انہوں نے خود ڈیفینیشن بتائی ہے کامیابی کی 2 نومبر کے کانٹیکسٹ میں۔ عمران خان صاحب کامیاب ہوں گے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے میں اس پر کمنٹ نہیں کرنا چاہتا، میرا رائٹ نہیں ہے۔ میں دعا گو ہوں ہر اس تحریک کے لیے، بشمول 2 نومبر کی پی ٹی آئی کی تحریک کے شامل کر کے، ہر اس تحریک کے لیے جو اس ملک میں ڈاکوؤں، چوروں اور لٹیروں کے خلاف جاری ہے اور کرپشن کے خاتمے کے لیے جاری ہے اور احتساب کے حق میں ہے اور انصاف کی بحالی کے لیے۔ ٹھیک ہے سر، رائٹ، میں تو اس کے لیے حق میں ہوں۔ ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ علامہ صاحب، بہت نوازے، بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اسی دوران برہان انٹرچینج کے قریب پہنچ رہا ہے، تقریباً کیا ہے یہ پرویز خٹک صاحب کی قیادت میں قافلہ، اس کی بھی آپ کو اپڈیٹس دیتے رہیں گے۔ کاشف عباسی صاحب، ٹو سٹارٹ فرام یو، آپ کے خیال میں پہلے چونکہ ابھی بات ہو رہی تھی تو اسی پر ایک کامنٹ لے کے پھر آگے بڑھتے ہیں۔ طاہر القادری صاحب کے نہ آنے کی وجہ واقعی آپ کے خیال میں یہی ہوگی کہ وہ 6 مہینے پہلے کی کمٹمنٹ ہے، تو پھر دیکھیں نا آپ کمٹمنٹ کیسے کینسل کریں؟ نہیں، میرا خیال ہے ان کی اور تحریک انصاف کی بات نہیں بن سکی تھی فار ملٹیپل ریزنس۔ ایک تو ملاقات ہونی تھی، عمران خان صاحب 2-3 دفعہ ان کو کہہ کے نہیں گئے، دوسرا کچھ پس پردہ ان کی کچھ ڈیمانڈز ایسی میں نے سنا سیاسی تھی جو مانی نہیں جا سکتی تھی، یا یہ اب کس حد تک ٹھیک ہے میں نہیں کہتا، سو لیٹس میبی ناٹ گیٹ انٹو سم تھنگ جس کو میں سبسٹینشیٹ نہ کر سکوں، لیکن یہ بات طے ہے کہ جہاں سے خلید شروع ہوئی ہے وہ موقع تھا جب عمران خان صاحب نے کہا کہ میں آپ کے گھر آؤں گا، نہیں آئے۔ وہ خلیج تو خان صاحب کی کال کے بعد ختم نہیں ہو گئی جس میں انہوں نے باقاعدہ معذرت کی، قادری صاحب نے کہا مجھے شرمندہ نہ کریں معذرت کر کے۔ اس وقت تک قادری صاحب ملک سے باہر جا چکے تھے، یہ تو ابھی ریسنٹ بات ہے جب انہوں نے معذرت کر لی اور قادری صاحب نے کہا جی انہوں نے معذرت کر لی ہے، تب تک میرا خیال ہے عمران قادری صاحب ملک سے باہر جا چکے تھے۔ میرا خیال ہے عمران خان صاحب خود بھی اس کو اکیلے کرنا چاہ رہے تھے، یہ جو انہوں نے رائے ونڈ کے شو سے بڑا کانفیڈنس گین کیا، کانفیڈنس اس سے بھی تھا۔ دوسرا ان کا خیال ہے کہ ان کا ورکر یہ چاہتا ہے کہ تحریک انصاف اکیلی چلے، وہ نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑی نظر آئے نہ کسی دوسری جماعت کے ساتھ کھڑی نظر آئے۔ سو میرا خیال ہے عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ ان کی جماعت اس ایشو کو اکیلے لے کر چلے، وہ اس کو اکیلے لے کر چل بھی رہے ہیں۔ حالانکہ شیخ رشید صاحب نے کہا کہ جب جلسہ ہوگا اس کے بعد رات کو وہ حالات دیکھ کر یہ فیصلہ کریں گے کہ وہ لندن قادری صاحب سے ملاقات کے لیے جائیں گے یا نہیں جائیں گے، لیکن میرا خیال ہے قادری صاحب نہیں مانے، انہوں نے بھی کیا ہونا گن لے دیکھتے کنے بھی 100 ہوتا ہے، دیکھ لو جا کے۔ میرا خیال ہے قادری صاحب بھی چاہتے تھے کہ عمران خان صاحب یہ کر لیں۔ صحیح ہے، بہت سے پس پردہ فیکٹرز ہوں۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ جناب پرویز خٹک صاحب ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پرویز خٹک صاحب السلام علیکم، وسیم ادامی عرض کر رہا ہوں۔ وعلیکم السلام، بادشاہ صاحب کیسے ہیں؟ سر الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ پہلے تو سر بتائیے گا آپ ابھی کہاں پہنچے ہیں، وہاں کیا منظر ہے ابھی؟ ہم ابھی پہنچے جنگ بات کر رہے کہ کیا ادھر پہنچے، برہان کراس کر لیے جی اور یہاں پر انہوں نے کنٹینر لگائے ہوئے ہیں اور شیلنگ شروع ہے، کوئی پہاڑوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پر کنٹینر لگائے راستہ بلاک کیا ہوا ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کتنا زور ہے ان کا زور دیکھتے ہیں، پھر یہ ہمارا زور دیکھیں گے۔ کتنے آدمی آپ کے ساتھ اندازاً؟ ہمارے پاس تو ہزاروں گاڑیاں، آدمی تو میں نہیں گن سکتا، گاڑیاں نہیں گن سکتے تو آدمی کیا گن۔ اور آپ نے کوئی اندازہ لگایا کب تک پہنچ جائیں گے بنی گالا، کتنا کیا؟ جی ایک اس کو عبور کرتے ہوئے ہمیں 4-5 گھنٹے لگے، ادھر بھی امید ہے کہ 4-5 گھنٹے لگیں گے، ہو سکتا ہے جتنی ہماری کرینیں پیچھے رہ گئی ہیں، روڈ بلاک ہو گیا صحیح ہے، تو ہم راستہ نکالیں گے انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم اپنے ملک میں پھر رہے ہیں کہ ہم ہندوستان تو نہیں جا رہے ہیں، ہم اسلام آباد جا رہے ہیں، نہ کوئی دھرنا کر رہے ہیں، نہ کوئی چیز خراب کرنے جا رہے ہیں، ہم عمران خان کے پاس بنی آپ دھرنا کرنے ہی جا رہے ہیں نا سر؟ ویسے تو ہاں یہی میں سوال پوچھنے لگا تھا خٹک صاحب، آپ ابھی میں کسی چینل پہ بھی دیکھ رہا تھا، کاشف عباسی جی آپ لاک ڈاؤن کرنے آ رہے ہیں یا لاک ڈاؤن نہیں کرنے نہیں آ رہے؟ نہیں ہم لاک ڈاؤن کھولنے آ رہے ہیں، وہی حکومت کا کام ہوتا ہے کہ لاک ڈاؤن کھولے، اور یہ لاک ڈاؤن انہوں نے کر دیا۔ ہمارا صوبہ لاک ڈاؤن تھا، ہم نے اپنا صوبہ کھول دیا، ابھی انہوں نے پنجاب لاک کیا، ہم وہ کھولنے جا رہے ہیں، پھر اسلام آباد لاک ڈاؤن کیا، ہم اس کو کھولنے جا رہے ہیں، پھر بنی گالا لاک ڈاؤن کیا، اس کو کھولنے جا رہے ہیں۔
ہم تو ایسا کام کر رہے ہیں جو حکومت کا کام ہوتا ہے، یہ بند کریں اور ہم کھول دیں۔ خٹک صاحب آپ سارے لاک ڈاؤن کھولتے کھولتے بنی گالا پہنچ گئے ہیں، اس کے بعد کیا کریں گے؟ اس کے بعد لاک ڈاؤن کرتے کرتے واپس آئیں گے؟ ہمارا عمران خان صاحب ہمارے لیڈر ہیں، انہوں نے ہمیں بلایا، اس نے سارے پاکستان کو کال کی ہے کہ بنی گالا پہنچ، جب بنی گالا پہنچیں گے وہاں پر وہ فیصلہ کریں گے، جو فیصلہ کریں گے ہم قبول کریں گے، ہم اس پہ ایکشن آپ کے لیڈر تو فیصلہ کر کے سنا چکے ہیں نا کہ میں بند کروں گا اسلام آباد، ریاست کے امور نہیں چلنے دوں گا، ان کو رلاؤں گا، ان کو تنگ کروں گا، تو آپ یہی کام کرنے جا رہے ہیں نا خٹک صاحب اسلام آباد؟ تو چوروں کے ساتھ اور کیا کرنا چاہیے؟ اس کی ان کی داڑھی کھینچنے نہیں میں آپ سے اس فلسفے میں تو الجھ نہیں رہا کہ کرنا چاہیے، میں کہہ رہا ہوں آپ یہی کرنے جا رہے ہیں نا کام، ریاست کے امور کو ٹھپ کرنے جا رہے ہیں نا ہم ان کی ناک کاٹنے جا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے لوٹ لیا ملک کو، اربوں روپے ان کا بار پڑا ہے، کھرب پتی ہو گئے، ملک کا روزگار ہوتا جا رہا ہے، IMF سے قرضے لیے جا رہے اور خود ارب پتی اور ان کے بینک بیلنس بڑھ رہے ہیں، ملک کا بینک بیلنس خراب ہو رہا ہے۔ آپ کے لیڈر نے آپ سے کہا کر کہ یہ PQRS بلاکس جو ہیں کیبنٹ کے جو سول سیکریٹریٹ ہے اس کے باہر جا کے بیٹھ جاؤ تاکہ ریاست کا امور نہ چل سکے، تو آپ جا کے بیٹھ جائیں گے؟ نہیں، ہمیں ابھی کوئی پتہ نہیں، نہ ایسا کوئی ارادہ ہے، نہ ایسا کوئی پروگرام ہے اس وقت۔ تو مجھے یہی پتہ ہے کہ مجھے اپنے لیڈر نے کہا کہ آپ ادھر بنی گالا پہنچے، انہوں نے سارے ملک کو کال کیے کہ سارے بنی گالا پہنچے، وہ سب لوگ آ رہے ہیں، کوئی کدھر سے آ رہے ہیں، ہمارے ہزاروں لوگ اسلام آباد آلریڈی پہنچ چکے ہیں۔ صحیح ہے، اور اس کے بعد اگر آپ کے لیڈر نے یہ کہا جو میں کہہ رہا ہوں تو پھر آپ اس پہ عمل کریں گے نا؟ ظاہر ہے جو ہمارا لیڈر کرے گا میری پارٹی اس پہ عمل کرے گی۔ نہیں تو آپ بھی ان کی پارٹی کے ورکر ہیں نا؟ جی میں اس کی پارٹی کا ہوں، عارف حمید بھٹی بول رہا ہوں۔ پرویز صاحب آج پنجاب حکومت کے وزیر اعلیٰ نے آپ پر شیلنگ کروائی، آپ پر قاتلانہ حملہ کروایا، کیا کل کو وزیر اعلیٰ پنجاب KPK میں آتا ہے تو آپ کیا کریں گے ان سے؟ دیکھیں جیسے کرو گے ویسے ہی بھرو گے، ہمیں اینٹ ماریں گے، ہم پتھر ماریں گے، یہ آسان بات نہیں ہے جو انہوں نے کیا، انہوں نے تو ہمارے لیے کام آسان کر دیا۔ دیکھیں آپ تو مجھے پتہ ہے اچھے بولنے والے ہیں، صحیح بات کرتے ہیں، ان کی ناک آپ نے رگڑا دی ان کی، یہ انہوں نے ہمارا آسان اس لیے کر دیا کہ انہوں نے سب کچھ غیر قانونی کیا، غیر آئینی کیا۔ کون سے آئین میں، کون سے قانون میں لکھا ہے کہ سرکار یا حکومت سڑکیں بند کر سکتی ہے اور بلاک کر سکتی ہے؟ کون سے قانون میں لکھا ہے کہ صوبے کو اپنے ملک کے کیپٹل میں نہیں جانے دیا جا سکتا؟ تو انہوں نے تو وہ غیر قانونی کر دیا۔ اب کس منہ سے کوئی وہاں میں کہہ سکتا ہے؟ جو کہے گا اس کو شرم آنی چاہیے کہ اسلام آباد بلاک کرے، انہوں نے سارا ملک بلاک کر دیا۔ لیکن اگر عدالت نے لاک ڈاؤن سے ممانعت کا فیصلہ جاری رکھا تو پھر آپ اس فیصلے کی مخالفت تو نہیں کریں گے؟ لیکن بات سنیں، انہوں نے شرمناک کام کیا، غیر قانونی کیا، غیر آئینی کیا، ہمیں مصیبت میں ڈالا سارے ملک میں، تو انہوں نے ٹھیک کیا، ہم غلطی کریں گے؟ نہیں انہوں نے تو غلط کیا، اب آپ بتائیے آپ کیا کریں گے اگر عدالت نے آپ کو بھی لاک ڈاؤن سے روکا تو؟ ان کو کون پوچھے گا جناب؟ ہم عدالتیں کہتی ہے کہ سب کے کھولو، عدالت کی نہیں مانتے ہیں، ہم شور مچا رہے ہیں کہ اپنے جیب دکھاؤ، چوری دکھاؤ، ڈاکہ دکھاؤ، تو ملک کو لوٹ کے لے گئے۔ آپ کا بھی ان کا بھی یہ نہیں کہ آپ کا بھی نہیں کہہ رہا آپ کو کون پوچھے گا، میں کہہ رہا ہوں انہوں نے تو ایک غلط کام کر دیا آپ کے خیال میں، اب آپ بھی یہی کریں گے کہ چونکہ انہوں نے غلط کیا ہے تو ہم کیوں نہ کریں، ایسا ہی ہے؟ یہ تو حکمران ہے، جب حکمران غلط کام کرتا ہے اس کا مطلب ہے نہیں پرویز صاحب میں گزارش کرتا ہوں، انہوں نے تو ماضی میں سپریم کورٹ پہ بھی حملہ کیا، آپ تو ایسا کوئی کام نہیں نہ کریں گے؟ نہیں ایسا کوئی کام نہیں کریں گے، لیکن چونکہ انہوں نے بتا دیا کہ آئین میں یہ خلاف ورزی نہیں ہے، قانون میں یہ غیر قانونی کام نہیں ہے کہ کسی چیز کو بلاک کر دو۔ آپ عدالتوں کا احترام کرتے ہیں اس کا مطلب ہے؟ نہیں تو اگر یہ غیر قانونی ہے تو عدالت کدھر گئی؟ عدالت کیوں ان کو نہیں پکڑتی؟ عدالت کے فیصلے پہ عمل درآمد ہم کس کے پاس جائیں؟ اگر ہم کہیں کہ ہم آرمی کو کہیں کہ آپ عدالت کا فیصلہ امپلیمنٹ کرو تو پھر کہیں گے مارشل لا مانگتے ہو۔ ہمیں تو سمجھ نہیں آ کیا، ہمیں یہاں پر گولے برسارے جا رہے ہیں، ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ ہم کشمیر میں ہیں اور ہندو آئے ہیں اور ہم پہ حملہ کیا ہوا ہے، نہتے ہیں، ہمارے پاس چاقو نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نوجوان بچے کل کچھ ہو جائے۔ اچھا سر مجھے آخر میں ملک کو تباہ کرے، مجھے آخر میں بتا دیجیے اور میں پھر قریشی صاحب کی طرف جاؤں گا اور میں بہت معذرت خواہ بھی ہوں۔ ان قریب اگر خیبر پختونخوا میں جلسہ کرنا چاہیں کرنے دیں گے؟ جی بتا دیجیے کاشف عباسی صاحب کا معصومانہ سوال۔ دیکھیں میں سوچوں گا سوچیں کہ یہ میرے صوبے میں کر سکتے کہ نہیں کر سکتے، اور جس دن میں نے فیصلہ کیا یہ پھر ہمارے پولیس کو آزما کے دیکھ لیں، یہ پھر آ کے دیکھ لیں اور قدم اٹھا کے دیکھ لیں، کیونکہ میں ایسے کبھی کام نہیں کروں گا۔ میں نہ پولیس کو کبھی استعمال کرتا ہوں، نہ پٹواری کو استعمال کرتا ہوں، میں سیدھی سیاست کرتا ہوں۔ میدان میں مقابلہ کریں گے، آئے میدان میں مقابلہ کرے، یہ بھی جلسے کرے ہم بھی کریں، یہ بھی جلوس نکالے ہم بھی جلوس نکالیں، عوام فیصلہ کرتی ہے۔ انہوں نے چوری کی ہے، ہم نے نہیں کہا، پاناما لیکس میں آیا ہے، کوئی ہم نے نہیں نکالا۔ تو یہ ضروری ہے کہ ان کا چہرہ ملک کو دکھانا ہے کہ یہ ملک کو لوٹ رہے اور لوٹ کے لے گئے۔
ان کے بچے اربپتی ہو گئے, ان کے کارخانے چل رہے ہیں, ان کے بینک بیلنس بڑھ گئے, ملک قرضدار, اور یہ کیا طریقہ. صحیح. سربراہ مجھے جاتے جاتے بتا دیجئے, خٹک صاحب یہ ماحول بڑا اس وقت ظاہر ہے سیاسی درجہ حرارت گرم ہے, اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے دونوں طرف سے, اور حکومت کی طرف سے زیادہ ظاہر ہے چونکہ حکومت پر زیادہ ذمہ داری آتی ہے, لیکن الفاظ کے استعمال میں بڑا محتاط ہونا ضروری ہے. آپ اون کرتے ہیں جو کچھ بھی آپ نے کہا, آپ نے تو باقاعدہ صوبوں کا نام لے کے, لسانیت کا نام لے کے کہ ہم پٹھان جماعت ہیں, یہ پنجاب روک رہا ہے, یہ مطلب یہ کوئی اچھا میسج تو نہیں جا رہا ہے ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ اس طرح کی لسانیت والی بات کرے گا؟ نہیں دیکھیں اس کو غلط نہ پیش کرو بدرانی صاحب, آپ سمجھدار آدمی. میں نے پنجاب کا نہیں کہ میں نے شہباز شریف, میں نے نواز شریف, میں نے چودھری نثار کی, پنجاب میرے دوست ہیں, پنجاب سے ہماری محبت ہے, میری جوانی. جب آپ نے کہا کہ ہمیں مجبور نہ کرو کہ ہم کوئی اور نعرہ نہ لگا دیں, اس کا کیا مطلب تھا؟ اگر ہمارے صوبے کو اپنے ملک میں کہیں نہیں جانے دیتے, ہمیں لاک آؤٹ کرتے, ہمیں مجبور کرتے, ہمیں یہ باغی بننے کے راستے دکھاتے, یہ جو نوجوان ہیں میرے ساتھ ہزاروں نوجوان بچے, یہ کیا سوچیں گے کہ ہم اپنے ملک میں نہیں جا سکتے, تو وہ پھر باغی ہو جائے. یا ایسے کر لیں, اگر یہ ملک کا حصہ ہے تو کیا ہم ویزا لے کر جائیں؟ آپ مجھے کہہ دو, میں کل اپلائی کر دیتا ہوں, ویزا مانگ لیتے ہیں. ابھی انہوں نے میرے خیال سے تو یہ ویزا اور اب یہ باغی, یعنی اب یہ آواز تو کہیں سے بھی اٹھے تو اس کی تو چلیں آئروں نے اب ایک تفصیلی بحث ہو جائے گی, لیکن یہ کہ اگر اس طرح ہر کوئی اپنے آپ کا جائز حق ہے, لیکن اگر اس کے نام ملنے پر آپ یہ بغاوت اور اس طرح کے جملے استعمال کریں تو آپ کو نہیں لگتا یہ بڑے حساس معاملات ہیں, یہ آگ سے کھیلنے والا معاملہ ہے, یہ الفاظ استعمال نہیں ہونے چاہیے. کی بات کرتا ہوں کہ یہ باغی ہو جائیں گے, یہ ان کو نفرت ہو جائے گی, یہ نفرتیں نہ پھیلائیں. ہاں تو آپ تو اس میں پانی ڈالیں نا, پیٹرول تو نہ ڈالیں کہ آپ کہہ رہے ہیں باغی ہمیں مجبور نہ کرو, کوئی اور نعرہ نہ لگا دوں میں, یہ تو نہ کہے نا. نہیں میں یہ کہتا ہوں میرا صوبہ نعرہ لگا دے گا, جوان جو ہے یہ باغی ہو جائیں گے. یہ ظلم, یہ بربریت, آپ اگر تماشا دیکھیں, گولے ایسے چل رہے ہیں جیسے اب پتہ نہیں کوئی دشمن ملک میں جا رہے ہیں یا ہم ہندوستان جا رہے ہیں, وہاں پہ فائر کر رہے ہیں, اپنے ملک میں جا رہے ہیں. کون سا قانون ہمیں روک سکتا ہے؟ مجھے صرف آپ سمجھا دیں, چلیں آئین کا کوئی ایک نقطہ نکالیں, ایک سینٹنس نکالیں کہ اس میں سڑکیں بند کر کے کسی کو آگے نہیں جانے دیتے. یہ کہاں پر لکھا ہے؟ اس پہ بڑی بات ہو سکتی ہے, اس پر حکومت پر تنقید ہو سکتی ہے, ہونی چاہیے, لیکن اس کے جواب میں یہ بغاوت اور یہ, مجھے تو وہ کراچی کے سارے مناظر یاد آ گئے کہ کراچی میں جب اس طرح کی آواز اٹھتی تو ہم تو اس کی بڑی تنقید کرتے تھے کہ بھائی آپ کے ساتھ غلط ہو رہا ہے, ماورائے عدالت لوگ آپ کے نہیں مرنے چاہیے. لیکن یہ کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے لوگ ایسے ہی مارتے رہے تو ہم باغی نہ ہو جائیں, یہ تو غلط ہے نا, یہ تو آواز نہیں اٹھنی چاہیے. تو وہی گزارش آپ سے بھی ہے, نہ کرے ایسے ہو, میں دعا کرتا ہوں اللہ سے ایسے نہ ہو, میں پوری کوشش کروں کہ ایسے نہ ہو. لیکن اگر مجبور نہ کیا جائے نا کہ اگر تم مارو, سر توڑ دو, گولیاں مارو, لاٹھی گیس مارو, لاٹھی چارج کرو, ٹھیک ہے, پوائنٹ آ گیا, ٹھیک. تھینک یو ویری مچ سر, بہت بہت شکریہ, بہت نوازش. اور میں سر بڑا معذرت خواہ بھی ہوں شاہ محمد قریشی صاحب, اور شکر گزار بھی ہوں آپ نے ڈالا ہے. السلام علیکم شاہ محمد قریشی صاحب. وعلیکم السلام. سر پہلے تو بتائیے گا, یہ پھر ذرا بریک کے بعد ڈیٹیل سے بات کریں گے, لیکن کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں اب تو دو حوالوں سے پاکستان تحریک انصاف ریلیونٹ ہے. ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو آج کا فیصلہ ہے کہ نہیں آپ ایک مخصوص جگہ پر ہی دیں دھرنا, اس کے خلاف بھی آپ سپریم کورٹ چلے گئے, اور کل پینما کے حوالے سے بھی پہلی ہیئرنگ ہے سپریم کورٹ میں, اور خان صاحب نے کہا تھا کیٹیگوریکلی کہ میں یکم کو ہر حال میں جاؤں گا سپریم کورٹ. اب خان صاحب نہیں جا رہے, کیوں نہیں جا رہے؟ اس کی وسیم جی ہم نے اپنے وکلاء سے مشورہ کیا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ قانونی قدغن نہیں ہے, اگر وہ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں, لیکن لازمی نہیں ہے. جی قدغن تو پہلے بھی نہیں تھی جب انہوں نے, یعنی ظاہر ہے کل کے حوالے سے تو کبھی طلب تو نہیں کیا گیا کل, لیکن انہوں نے خود کہا تھا کہ میں ضرور جاؤں گا, تو پھر اب کیا وجہ بنی فیصلے میں تبدیلی کی؟ فیصلے کی وجہ اگر آپ بنی گالہ تشریف لے آئیں اور یہاں کا ماحول دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں سڑکیں توڑی گئی ہیں, یا خندقیں کھودی گئی ہیں, یا ایک حصار ہے, پولیس ہے, ایف سی ہے, یہاں روز شام کو شیلنگ ہوتی ہے, آنسو گیس کا استعمال ہوتا ہے, خواتین سے بدسلوکی ہوتی ہے, کارکنوں کی جیب کاٹی جاتی ہے. آج آپ نے ٹیلی ویژن پہ دیکھا, آپ کی اے آر وائی نے دکھایا کہ 500 روپیہ سپاہیوں نے لے کر کارکنوں کو بیریئر کراس کروایا. اب یہ کیفیت ہے, یہ حالات ہیں. اب ان حالات میں ایک طرف دھمکیاں مل رہی ہیں قسم قسم کی, تو گرفتاری کا امکان ہے اس لیے نہیں جا رہے, یا جانے کے لیے حالات سازگار ادروائز نہیں ہے, راستہ واسطہ اس لیے نہیں جا رہے؟ آنے کے لیے 500 روپے دینے پڑیں گے. گرفتاری تو سیاستدانوں کی ہوتی رہتی ہے, اور اگر گرفتاری کی نوبت آئی تو وہ بھی دے دیں گے, لیکن
اس وقت ہمارا جو کانسنٹریشن ہے اور ہمارا جو فوکس ہے وہ ہے 2 نومبر پر، اور ہم چاہتے ہیں کہ 2 نومبر کی جو تیاری ہے، جو اس کے لوازمات ہیں، اس کو خان صاحب بنی گالہ بیٹھ کر اوورسی کر سکیں، انسٹرکشنز دے سکیں، کوارڈینیشن بہتر سے بہتر کر سکیں۔ اور سر اگر یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی اس کو برقرار رکھا، میں بھی کوئی ہائپوتھیٹیکل اس میں نہیں جاتا، میں آپ سے نہیں کہہ رہا آپ قیاس کریں کہ کیا فیصلہ ہوگا، چلے میں اس کو جنرلائز کر دیتا ہوں، عدالت نے جو بھی حکم دیا پاکستان تحریک انصاف اس کو مانے گی؟ دیکھیے، ہمارا ماضی کا ریکارڈ تو یہی رہا ہے کہ ہم نے عدالتوں کا احترام کیا ہے، کبھی سپریم کورٹ پہ ہم نے حملہ نہیں کیا۔ اگر یہ ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں، آپ ایک عرصہ دراز سے سیاست میں ہیں، کبھی آپ نے ایسے مناظر دیکھے جو آج کے پی کے وزیر اعلیٰ کو وفاقی اور پنجاب حکومت نے ان پر حملہ کیا؟ ماضی میں کبھی ایسا کوئی ریفرنس ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک صوبے کا دوسرے صوبے پر قاتلانہ حملہ کر دے؟ نہ کبھی ایسے حالات دیکھے ہیں اور نہ خدا کرے ایسے دیکھنے کو آئیں۔ مجھے اتنا افسوس ہوا کہ پہلی مرتبہ آپ نے دیکھا کہ ایک منتخب وزیر اعلیٰ پر گولے برسائے گئے آنسو گیس کے، لوگوں پر وہاں اتنا ایک ماحول کریٹ کر دیا گیا، اور پھر آپ نے ایک نفرت کی دیوار کھڑی کی۔ ہم تو محبتوں کے بیج بونے والے ہیں، اور آپ نے نفرتوں کی دیوار کھڑی کی کنٹینروں کی شکل میں۔ پختونخوا بہت سوال اس کے بعد وسیم صاحب لیں گے، آپ وزیر خارجہ رہے ہیں، دنیا میں ہم نے یہ آج جو کام کیا، کیا میسیج دیا کر کے ہماری حکومت نے؟ کیا میسیج جائے گا دنیا میں کہ ہم ایک صوبے سے دوسرے صوبے کا پیار بھی ختم کر رہے ہیں؟ آج پنجاب کی حکومت کا جو رویہ تھا، اس نے وہ زخم تازہ کر دیے ہیں جو چھوٹے صوبے محسوس کرتے ہیں۔ بلوچستان سے شکایت آتی ہے، سندھ شکایت کرتا رہا ہے، خیبر پختونخوا شکایت کرتا رہا ہے، اور اس رویے کی وجہ سے ہمارا ملک جدا ہوا۔ آج پنجاب جو بڑا بھائی ہے اس کو بڑا دل دکھانا چاہیے تھا۔ چھوٹے صوبے والے، خیبر پختونخوا والے تو پہلے ہی حساس لوگ ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہماری حق تلفی ہوئی ہے، ناانصافی ہوتی ہے، ہمیں پورے وسائل نہیں ملتے، ہمیں بجلی کا پورا شیئر نہیں ملتا، ہمارا پانی کا پورا شیئر ہمیں نہیں مل رہا، ہمیں ڈیولپمنٹ ایلوکیشنز پوری نہیں ملتی، ہماری گیس ہم پیدا کرتے ہیں ہمیں نہیں ملتا، اور پھر ساتھ گولے بھی برسائے، پھر ان کا راستہ بھی روکے۔ اور کیا خیبر پختونخوا میں صرف تحریک انصاف رہتی ہے؟ بہت سے ایسے لوگ بھی تو وہاں بستے ہیں نا جو تحریک انصاف سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ آپ نے ٹریڈ کو، آپ نے راستے کو، آپ نے لوگوں کی آمد کو بند کر دیا۔ یہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، غیر اخلاقی ہے، غیر جمہوری ہے۔ صحیح ہے، صحیح۔ وفاق پہ حملہ کیا ہے، وفاق پہ حملہ کیا ہے۔ افسوس کی بات ہے پنجاب نے وفاق پہ حملہ کیا۔ آج پنجاب سے میری مراد ہے حاکموں سے، شہباز شریف صاحب سے۔ بس سر یہ میرا خیال ہے الفاظ میں محتاط ہونے کی بڑی ضرورت ہے۔ چلیں اب میں ایک بریک میں آپ کے بتاتا ہوں سر دوبارہ۔ لئیق الرحمان صاحب ہمارے رپورٹر ہیں، کورسپونڈنٹ ہیں برہان انٹرچینج سے، جہاں پر قافلہ پہنچا ہے، پرویز خٹک صاحب بھی وہیں سے براہ راست تھے۔ تو لئیق بھائی ابھی کیا صورتحال ہے برہان انٹرچینج پہ؟ چونکہ ہم نے سنا تھا کہ وہ دوسرا مقام ہے جہاں پہ کنٹینرز لگا دیے گئے تھے۔ جی بالکل وسیم، یہاں پر کنٹینرز بھی لگائے گئے ہیں، ریت بھی دونوں جانب اس طرح رکھی گئی ہے کہ کنٹینرز کو ہٹانے میں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، اور ساتھ ہی ان کنٹینرز کے اوپر سے جو ایک برج گزرتا ہے اس کے اوپر ایک کافی زیادہ پولیس اہلکار اور فرنٹیئر کانسٹیبلری کے جو اہلکار ہیں وہ موجود ہیں، اور جو سامنے خیبر پختونخوا سے جو داخل ہوئے تھے کافی بڑی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکن، ان کے اوپر رفتہ کچھ وقفے سے آنسو گیس کی شیلنگ بھی کر رہے ہیں، جس میں تقریباً 10 سے 15 منٹ قبل تو کافی شدت تھی، اب البتہ اس میں کچھ کمی آئی ہے، کیونکہ جو کارکن تھے وہ کچھ پیچھے ہٹے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آنسو گیس کی شیلنگ جس ایریا سے کی جا رہی ہے وہ اونچائی کا مقام ہے، اور وہاں سے کافی دور تک شیلنگ کی جا رہی تھی۔ کافی بڑی تعداد اکٹھی ہو چکی تھی تحریک انصاف کے کارکنوں کی، جو پہلے تو ویٹ کرتی رہی اپنی سیاسی قیادت کا، اور جیسے سیاسی قیادت پہنچی اور ان کی طرف سے نعرے بازی کا سلسلہ شروع ہوا تو ادھر سے بھی شیلنگ کافی تیز نوعیت کی گئی۔ البتہ جو دوسری جانب سے ابھی تک صورتحال صرف یہی ہے کہ کارکن تو پیچھے ہٹ گئے لیکن کسی قسم کا پتھراؤ یہاں پر نظر نہیں آ رہا ہے۔ شاید اس کی ایک بڑی وجہ اندھیرا بھی ہے،
اور اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ میڈیا کے جو کافی ساری ٹیمیں جو ہیں وہ ایسی مقام پر کھڑی ہیں جہاں سے وہ براہ راست آنسو گیس کی شیلنگ سے تو متاثر ہو رہی ہیں، اگر پتھراؤ آتا ہے تو اس سے بھی متاثر ہوگی۔ کیا ہوگا کہ ابھی اس وقت اسٹریٹجی جو پولیس کی ہے اس کو دیکھ کر کیا لگ رہا ہے کہ یہ آنکھ مچولی چلتی رہے گی کہ وہ دوبارہ شیلنگ، یعنی یہ دوبارہ مجتمع ہو کے آگے آنے کی کوشش کریں گے، وہ دوبارہ شیلنگ کریں گے اور پھر فائنلی اس رکاوٹ کو کراس کر لیں گے، یا اب کی دفعہ لگ رہا ہے کہ نہیں شاید پولیس کو کراس نہ کرنے دے؟ کیا ہوگا کیا آپ کے خیال میں دیکھ کے کیا لگ رہا ہے؟ وسیم، یہاں پر شیلنگ بھی ہوئی تھی، آنکھ مچولی بھی ہوئی تھی اور بعد میں رکاوٹوں کا ہٹا دیا گیا، تو یہاں پر صورتحال ذرا تھوڑی سی ڈفرنٹ ہے۔ بران انٹرچینج سے تھوڑا سا آگے تقریباً 200 سے 250 میٹر کے فاصلے پر یہ مقام ہے جہاں پر ایک پل ہے اور پل کے دونوں طرف چھوٹی چھوٹی پہاڑوں کی چوٹیاں ہیں، جہاں سے سیکورٹی فورسز وہاں پہ بھی موجود ہیں، پولیس اہلکار اور ایف سی کے لوگ، اور پل کے اوپر بھی موجود ہیں، اور یہاں پر انہیں کافی وقت لگ سکتا ہے اس رکاوٹوں کو، کنٹینرز کو ہٹانے میں، کیونکہ یہاں پر پولیس بہتر پوزیشن میں ہے، اونچائی پر ہے، اور مسلسل دیکھ کر جہاں بھی کارکن اکٹھے ہوتے ہیں اس ایریے کے اندر کوشش کر کے شیلنگ کو وہاں تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو آپ کو لگ رہا ہے یہاں پر پہلے کے مقابلے میں زیادہ سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا کارکنان کو، شاید آگے نہ جانے دیا جائے یا بہت مشکل سے جانے دیا جائے؟ وسیم، یہاں سے جہاں تک رکاوٹوں کا تعلق ہے تو رکاوٹیں تو جی اچھا لائق بھائی ایک منٹ ذرا ٹھہریے گا، شاہ صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی شاہ صاحب جی۔ میں آپ کے پروگرام کے ذریعے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف سے درخواست کروں گا، خدا را یہ مت کیجئے، جو آج قوم دیکھ رہی ہے یہ مت کیجئے، خدا را دو صوبوں کو مت لڑائیے۔ پختونوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، میں بحیثیت ایک پنجابی کہہ رہا ہوں، ہم نے بڑے بھائی کا کردار ادا کرنا ہے۔ ماضی کی تاریخ آپ کے سامنے ہے، بلوچستان میں کیا ہوا، خیبر پختونخوا میں کیا ہوا، سندھ کے ساتھ کیا ہوا، اور پھر مشرقی پاکستان کے بنگالی جنہوں نے پاکستان بنایا تھا ان کے ساتھ کیا ہوا۔ خدا را مت کیجئے۔ میں چیف سیکرٹری پنجاب سے، میں آئی جی پنجاب سے کہوں گا، اپنی پولیس کو روکیے، یہاں آج کیجولٹیز ہو سکتی ہیں، یہاں خون خرابہ ہو سکتا ہے۔ میں تحریک انصاف کے عہدیدار کے طور پر نہیں، میں ایک پاکستانی کے طور پر کہہ رہا ہوں، میں ایک پاکستانی کے ایک شہری کے طور پر کہہ رہا ہوں، میری گزارش سن لیجئے اور اپنی پولیس کو روک دیجئے، راستے کھول دیجئے۔ یہ آپ جو کر رہے ہیں یہ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، یہ قانون شکنی کر رہے ہیں، لوگوں کا دل توڑ رہے ہیں، لوگوں کو زخمی کر رہے ہیں، ایسا نہ کیجئے، میں اپیل کر رہا ہوں آپ سے۔ اور شاہ صاحب کیا یہ ممکن ہے کہ یہ آپ اپیل پھر دہرائیے بھی، ہم آپ کے ساتھ دہرائیں گے، مطلب زیادہ شد و مت سے دہرائیں گے، لیکن یہ اگر ہم یہ اتنا اگین میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ اس کو ایک جماعت ورسز دوسری جماعت رہنے دیجئے، اس کو آپ ایک صوبہ ورسز صوبہ، این ایتھنیسٹی ورسز دوسری ایتھنیسٹی، یہ تو کوئی اچھا میسج نہیں جائے گا۔ فرض کریں اگر ایسا بالکل نہیں میسج جا بھی رہا ہے تو آپ کو تو اس میسج کو ڈیفیوز کرنا چاہیے rather than naming ethnicities and provinces۔ دیکھیے عرض یہ ہے، میرا تو خود تعلق پنجاب سے ہے، میں تو پختون نہیں ہوں، میں تو پنجابی ہوں۔ میں تو عرض کر رہا ہوں کہ پنجاب نے ہمیشہ بڑا پن کیا ہے، بڑے بھائی کا کردار ادا کیا ہے، اور تاریخ ہماری تلخ ہے۔ میں تو تاریخ کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، ہمیں ماضی کی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن شاہ صاحب میں ابھی حالیہ تاریخ کی بات کروں تو ہم ریپیٹڈلی ایک ایشو سے جان چھوڑانے کی کوشش کرتے رہے ہیں کہ بھائی اگر کراچی میں کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو زیادتی پر آواز اٹھائیے، شدید آواز اٹھائیے، لیکن یہ مت کہیے کہ ایک پنجابی نے مہاجر کو مارا، یہ مت کہو کہ اس نے مہاجروں کو مارا۔ اب ہم وہی اگر دوبارہ آرگیومنٹ ریلیٹڈ ہوگا، اسے کیا میسج جا رہا ہے؟ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں، ہماری تو سوچ بھی وفاق کی سوچ ہے، اور ہماری تو ایک وفاق سے سر آج صبح سے تو پنجاب اور پٹھان کی آواز آ رہی ہے، آج کے اخبار میں ہیڈ لائن بھی لگی کہ تحریک انصاف پٹھان جماعت ہے۔ بدقسمتی سے آج جو حکومت ہے، جو وزیر اعظم ہے، ان کا تعلق پنجاب سے ہے، اور اس لیے انہیں زیادہ حساس ہونا ہوگا، انہیں بڑا پن دکھانا ہوگا۔ اگر آج کوئی یہاں سندھ کا وزیر اعظم ہوتا، کسی اور صوبے کا ہوتا، تو میری اپیل کا انداز مختلف ہوتا۔ میں تاریخ کا حوالہ دیتے ہوئے ماضی کی تلخیاں میں کہتا ہوں، ان زخموں کو مت کھلے دیے،
اور ان پہ مرہم رکھیے. تو شاہ صاحب آپ کے کچھ لوگوں کو شیل لگے ہیں جو کہ بہت ہی انتہائی قابل افسوس اور قابل مذمت بات ہے, لیکن اس کا مطلب اگر کراچی میں وہ 135 لوگ غائب ہو گئے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مہاجروں کو مارا جا رہا ہے چن چن کے, تو میں تو ان پر تنقید کروں گا اس بات پہ کہ آپ کیوں اس کو ایتھنیسٹی کو نام دے رہے ہیں, لیکن آپ تو ان پر تنقید نہیں کریں گے چونکہ آپ کے تو کچھ لوگ زخمی ہوئے ہیں تو بھی آپ ایتھنیسٹیز کا نام لے رہے ہیں. تو اگر وہ بھی یہ کام کریں تو ٹھیک کر رہے ہیں نا آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں تو غلط کر رہے ہیں. مہاجروں کا نقصان ہوتا ہے یا ان کو مارا جاتا ہے, میرا دل اتنا ہی دکھتا ہے کیونکہ مہاجروں نے اور ان کے آباء و اجداد نے پاکستان بنانے میں کردار ادا کیا. ٹھیک ہے, چلیں شاہ صاحب ہمارے پلیز ساتھ رہے گا, ایک میں چھوٹا سا بریک لے کے دوبارہ حاضر ہوتا ہوں. ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے. اوور ٹو یو وسیم بادامی. جی تھینک یو سلمان بھائی. لیکن رحمان صاحب اپڈیٹ کر رہے تھے برہان انٹرچینج میں. شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. قریشی صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے, پھر میں ذرا ڈسکشن آگے بڑھاؤں. سر چاہ رہا ہوں میں آپ کے پروگرام کے ذریعے ایک اور پیغام دینا چاہتا ہوں. جی اٹک ضلع کی عوام سے میں مخاطب ہوں. ترنول, ٹیکسلا, یہ جو راستے میں علاقے آتے ہیں اور برہان انٹرچینج کے گرد جو لوگ رہتے ہیں, میری ان سے درخواست ہے کہ آگے بڑھیے اور ان کا استقبال کیجیے. جو خیبر پختونخوا سے قافلہ آ رہا ہے ان کا استقبال کیجیے اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا کر ان کا استقبال کیجیے. آج یکجہتی کی ضرورت ہے. جو زخمی ہیں, جن کی حالت غیر ہے, ان کو پانی مہیا کیجیے, ان کی مدد کے لیے نکلیے. انہیں احساس ہو کہ یہاں محبت والے لوگ ہیں, یہاں دل توڑنے والے نہیں ملک جوڑنے والے لوگ بستے ہیں. یہ پیغام آج جانا چاہیے. بالکل صحیح ہے, آپ کا پیغام ہے بالکل پہنچ گیا. صحیح ہے. میں ذرا بھی ڈسکشن کو بھی یہاں اسٹوڈیو سے لا کے پھر دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. اس ساری سچویشن کو دیکھ کے آپ کو اگلے 48 گھنٹوں کا منظرنامہ کیا لگ رہا ہے بٹی صاحب, جس میں ظاہر ہے 2 نومبر آ جائے گی 24 وسیم, پہلے میں خود کہہ رہا تھا کہ ہمیشہ پروٹیسٹ پرامن ہونا چاہیے. صحیح. جو لاک ڈاؤن کی ایک ٹرم نہیں آئی ہے, میرا بھی خیال تھا کہ لاک ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے, لیکن وہ اب یہ میرا خیال ہے حکومت کے اس بات میں وزن نہیں رہا. پچھلے 4 دنوں سے انہوں نے لاک ڈاؤن خود ہی پورے پاکستان میں کر دیا. کل ایک آپریشن ہے اسلام آباد میں کڈنی ٹرانسپلانٹ کا, میرے دوست کا فون آیا کہ ہم کیسے آئیں. اب مجھے بتائیں, وہ نہ اس پاناما لیگ کے خلاف ہے, نہ مسلم لیگ نون کے خلاف ہے, نہ حکومت کے کسی ایکٹ کے خلاف ہے. اس کا کیا اس کا کیا قصور ہے؟ اب یہ اگر آ کے حکمران یہ کہیں کہ لاک ڈاؤن کرنا غلط ہے, بھائی تم نے تو پورا ملک چوک کر دیا. اگر ایک اسلام آباد ہو گیا تو پھر کیا فرق پڑے گا؟ لیکن حکومت اب بھی چاہیے اس کو. مجھے یاد ہے تحریک نجات میاں صاحب نے کی, خود شہباز شریف صاحب لاہور آئے, ان کے 5 آدمی نہیں پہنچ سکے. میں اس میں ایک چیز میں نے کور کی ہے, ایک چیز. اگر کوئی پہنچا تو مجھے وہ فوٹیج دکھا دے. تو بھائی ان سے مذاکرت کرو. ہائی کورٹ کے آرڈر کو تو آپ نے ہوا میں اڑا دی ہے نا. ہائی کورٹ کے آرڈر کی اب یہ کس طرح بات کریں گے کہ ان کو تو راست بنی گالا جاتے ہوئے عورتوں کو بھی مارے ہیں, بزرگوں کو بھی مارے ہیں. ٹھیک ہے, مذاکرات کی بات کی تو میں کاشف کی طرف آنے سے پہلے یہ بات بڑی کیٹیگوریکل شاہ صاحب چونکہ کہی جا رہی ہے, عدالت نے بھی یہ بات کی اور اب حکومت کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ ایشورنس کرا دیں کہ ہم XYZ ہم یہاں بھی آئیں گے اور اس جگہ پر بیٹھ کر احتجاج کریں گے تو ہم یہ کنٹینر ہٹا دیں گے. وہ ایسا کرتے ہیں نہیں کرتے ایک الگ بحث ہے, لیکن کیا آپ ایسی کوئی ایشورنس دینے کو تیار ہیں؟ بادامی صاحب, میں حکومت کو اشور کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ ہم نے آ کے خدا نخواستہ فورن آفس پہ قبضہ کرنا ہے, ہم نے سیکریٹریٹ پہ قبضہ کرنا ہے, یہ بالکل غلط بات ہے. ہم نے آ کے کوئی اسلام آباد پہ حملہ کرنا ہے, یہ بالکل غلط بات ہے. یہ وہی پروپیگنڈا ہے. آپ بتا دیجئے آپ نے آ کر کیا کرنا ہے, آپ ایگزیکٹلی خود بتا دیجئے. مکمل ہونے دیں. یہ وہی ہے کہ رائیونڈ مارچ سے پہلے ایک تاثر دیا گیا کہ یہ حملہ آور ہونے والے ہیں. یہ چار دیواری کا احساس نہیں کر رہے, یہ در و دیوار اور دہلیز کا احترام نہیں کرتے. آپ نے دیکھا, ہم گئے, ہم نے احترام بھی کیا اور پرامن طریقے سے اپنی بات کر کے منتشر ہو گئے. اب بھی میری گزارش ہے اپنے رویے میں تبدیلی کیجئے. یہ جو آج کر رہے ہیں, آج صبح الیکٹڈ ممبرز آف پارلیمنٹ کو
آپ نے یہاں پکڑ پکڑ کے وینز میں پھینکا ہے. اس وقت میرے اپنے حلقے کے ایم پی اے، میرے نیچے جو ایم پی اے منتخب ہوئے ہیں، وہ اپنے گھر بیٹھے ہوئے تھے، وہ اپنے عزیز کو تیمارداری کر رہے تھے، ان کو اٹھا کے بہاولپور جیل میں پھینک دیا ہے. میرے اپنے حلقے سے منتخب چیئرمینز، کاؤنسلرز کو اس وقت بغیر کسی قصور کے بند کر دیا ہے، خواتین کو بند کر دیا ہے. یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ بتائیے نا، تاکہ عام لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بھائی ہم تو ایگزیکٹلی یہ کرنے والے ہیں، دیکھو یہ حکومت ہمارے ساتھ کتنا ظلم کر رہی ہے. آپ بتا دیجیے کہ آپ ایگزیکٹلی کیا کرنے والے ہیں. ہم ایگزیکٹلی 2 نومبر کو اسلام آباد میں اجتماع کریں گے، اور ہم کس جگہ پر؟ جی کہاں پر؟ جہاں کراؤڈ کے سائز کو دیکھ کے مناسب جگہ نظر آئی وہاں کر لیں گے نا. وہ تو دیکھنا پڑے گا نا لوگ کتنے ہیں، اس کے مطابق جو مناسب جگہ ہوگی. اور یقین جانیے ہمیں اسلام آباد کے لوگوں کا بے پناہ احساس ہے. اسلام آباد کے لوگوں نے ہم پر بڑی مہربانی کی ہے. اسلام آباد کے لوگوں نے 2013 میں بھی اور ضمنی الیکشن میں بھی تحریک انصاف کے نمائندے کو منتخب کیا تھا. ہم ان کو تکلیف نہیں اچھا دینا سر ٹھیک ہے، یہ بات چاہتے. سمجھ میں آ گئی. آپ مجمع کا سائز دیکھیں گے، اس وقت اندازہ لگائیں گے، ایک جگہ کا تعین کریں گے، وہاں پر مجتمع ہو جائیں گے، پھر کیا کریں گے؟ پھر اپنا موقف پیش کریں گے، پھر قوم کو تقاریر ہوں گی، یہ جگائیں سب گے. کچھ ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ ہم قوم کو جگائیں گے، ہم احتساب کو، عمل کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے، اور ہم قوم کو یہ باور کرائیں گے کہ کرپٹ نظام اور کرپٹ حکمران یا کرپٹ سیاستدان قوم کی بگڑی ہوئی حالت کو نہیں بنا سکتے. چاہے ان کا تعلق کسی جماعت سے ہے، چاہے میری جماعت سے کیوں نہ ہو، ہمیں ان سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا. ہمیں صاف تقاریر وغیرہ کے ذریعے ہوگا، لوگوں کو آگے لانا ہوگا تاکہ پاکستان کی حالت بہتر ہو سکے، یہاں کی معیشت مستحکم ہو سکے، یہاں کی امن عامہ کی بہتر ہو سکے صورتحال، یہاں کی گورننس اور سر بہتر پھر ہو سکے. پرامن طور پر منتشر ہو جائیں گے شاہ صاحب اس کے بعد؟ بالکل. ہم نے تو پرامن کے علاوہ ہمارے پاس وسیم بادامی صاحب کوئی راستہ ہی نہیں ہے. ہم اس ملک سے محبت کرنے والے منتشر ہو جائیں ہیں. گے اس کے بعد؟ منتشر ہو جائیں گے ہم اس کے بعد پرامن لوگ ہیں، اور اپنی بات مکمل کر کے انشاءاللہ اپنے مقاصد ہیں ان کے اصول کے بعد پرامن طریقے سے منتشر ہو جائیں گے. اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ اور جب تک مقصد کا حصول نہ ہوا تب تک؟ جی جب تک آپ کو اپنا مقصد نہیں ملا تب تک بیٹھے رہیں گے کیا؟ دیکھیے میں تو عرض کر رہا ہوں کہ اب بھی حکومت کے پاس وقت ہے کہ وہ ہوش کے ناخن لے. وہ تو بالکل ٹھیک ہے، بلکہ کاش اگر حکومت نے ہوش کے ناخن لیے ہوتے تو آج یہ نوبت ہی نہ آتی. اس اعتبار سے حکومت ہی ذمہ دار ہے کہ حکومت نے ہوش کے ناخن نہیں لیے. کاش لے لیتی، اگر نہیں لیتی اور آپ کا مقصد پورا نہیں ہوتا تو آپ بیٹھے رہیں گے کیا شاہ صاحب جب تک مقصد پورا نہیں ہوتا؟ میری عرض ہے نا وسیم جی، اپنے رویے پر، اپنی حکمت عملی پر آپ کبھی بھی نظر ثانی کر سکتے ہیں. میری کاش کر لیں، گزارش ہے، حکومت سے گزارش ہے کہ اپنے رویے پر نظر ثانی کریں اور اپنی حکمت عملی تبدیل کریں. کنٹینرز ہٹا دیں، بے گناہ لوگوں کو جن کو غیر قانونی طور پر آپ نے قید کیا ہوا ہے ان کو رہا کر دیں، اور ہمیں اپنی بات کرنے دیں. یہ ہمارا جمہوری حق ہے، یہ ہمارا آئینی حق ہے. اللہ کرے کر لیں. اور شاہ صاحب اگر انہوں نے اس عقل مندی کا ثبوت نہیں دیا تو آپ جب تک مقصد نہیں ملے گا تب تک بیٹھے ہیں کیا، یا یہ آپ ڈیسائیڈ کریں گے اس وقت کہ آپ نے کیا کرنا؟ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو نقصان ہوگا، ان کو بھی نقصان ہوگا، ہمیں بھی نقصان ہوگا، اور ملک کو نقصان ہوگا. ہم یہ نہیں چاہتے. اچھا ٹھیک ہے جی. کاشف عباسی صاحب، یہ اب جو سارا جتنا لایا عمل جن الفاظ میں بتایا، آپ سے کیا؟ میرا خیال ہے یہ تو ان کا آن سیٹ سے ہی پلان تھا. انہوں نے لاک ڈاؤن کرنا تھا، انہوں نے بیٹھنا ہے جب تک نواز شریف صاحب اپنے آپ کو پیش نہ کریں یا استعفیٰ نہ دیں. یہی آئیڈیا میرا خیال ہے. میری تو انڈرسٹینڈنگ یہی تھی کہ شروع سے ہی کرنے جا. نہیں ربی جب ریپیٹڈلی میں پوچھ رہا ہوں شاہ صاحب سے کہ جب تک مقصد نہیں ملتا تب تک آپ بیٹھے رہیں گے. وہ مقصد عمران خان صاحب نے خود بتایا تھا کہ تلاشی یا استعفیٰ، تو جب تک یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی وہ بیٹھے رہیں گے. صحیح. میرا خیال ہے میری تو انڈرسٹینڈنگ یہی تھی کہ یہی ہوگا. وہ شاہ صاحب میرا خیال ہے ایسی بات کر رہے ہیں. نہیں، اور وہ جو باتیں تھی کہ جناب شیخ رشید صاحب چونکہ ظاہر ساتھ ہی ہوتے ہیں، انہوں نے کہا میں میٹرو نہیں چلنے دوں گا، جہاز نہیں اڑے گا، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا. اس سے تو تاثر یہ مل رہا تھا نا کہ کچھ ایک مجمع یہاں بیٹھ جائے گا، کچھ مجمع وہاں بیٹھ جائے گا، کچھ مجمع وہاں بیٹھ جائے گا. 9 مقامات پر لوگ بیٹھ جائیں گے. ابھی تو شاہ صاحب کہہ رہے ہیں نا ایک جگہ پہ ہم جلسہ کریں. پہلے تو یہ رہا تھا 9 مقامات پہ انٹری پوائنٹس پہ لوگ بیٹھ جائیں گے میٹرو. میرا خیال ہے مجھے جو شاہ جی کی بات سن کے سمجھ میں آیا ہے،
تھوڑی سی ری تھنک کی انہوں نے اپنی اسٹریٹجی اور لاک ڈاؤن سے یہ دوبارہ دھرنے کی طرف چلے گئے. اگر آئی مے بی رانگ, شاہ صاحب مجھے کریکٹ کر سکتے ہیں, لیکن مجھے جو سمجھ میں آیا کہ پہلے ان کا آئیڈیا وہی تھا کہ شہر کی ساری انٹری اور ایگزٹ پوائنٹس بند ہو جائیں گے, کوئی دفتر نہیں جا سکے گا, کوئی دفتر نہیں کھلے گا, کوئی سرکاری لوگ اپنے دفتروں میں نہیں جا پائیں گے. یہ اس وقت تک ہوگا جب تک ہماری 2 نومبر کو کیا منظر, یہی منظرنامہ ہوگا جو اب مجھے لگتا ہے کہ دھرنے کی طرف جا رہے ہیں کہ ہم کوئی ایک جگہ وہاں بیٹھ جائیں گے. جی انتشار کے خلاف ہوں. میں پرامن سیاست کے عمل کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں, اور آپ نے دیکھا کہ جب بھی بات آئی, مثال کے طور پر جب اے پی سی بلائی گئی کشمیر پہ, میرا موقف تھا ہمیں جانا چاہیے, اور آج مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کے ساتھ ہمیں ایک یکجہتی کا پیغام دینا چاہیے. جب جوائنٹ سیشن بلایا گیا, میں پارٹی کے ان لوگوں میں سے تھا جس کی سوچ تھی کہ ہمیں اس میں بھی جانا چاہیے. گو ہم نہیں گئے, پارٹی کا فیصلہ اس کے برعکس ہوا, اور پھر حالات نے اس فیصلے کو درست ثابت کر دیا, کیونکہ حکومت کا جو رویہ تھا اور جو پھر آپ نے دیکھا پورے جوائنٹ سیشن میں, تو عمران خان کا جو خدشہ تھا وہ درست ثابت ہو گیا. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ تشدد کی سیاست کوئی مناسب سیاست نہیں ہے. میں امن عامہ, میں محبت کی سیاست چاہتا ہوں, میں بھائی چارے کی سیاست چاہتا ہوں, میں وفاق کی سیاست چاہتا ہوں. ہمارے اتنے چیلنجز ہیں, ہمارے اتنی مشکلات ہیں, آج معاشی مشکلات, ہمارے ادارے اتنے کمزور ہو گئے ہیں, ان کی ڈیلیوری بالکل نہ ہونے کے برابر ہے, تنزلی کا شکار ہو رہے ہیں. ہماری جو لائن آف کنٹرول کی صورتحال ہے وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے. وزیر اعظم کو یہ صورتحال دکھائی نہیں دے رہی. ان کو قوم کو یکجا کرنا ہے, ان کو اگر کسی کے ذہن میں یہ خاکہ ہے کہ 2 نومبر کو ہوتے اور کرپشن کے معاملات کو دبانے کی خاطر پورے ملک کو داؤ پہ لگانا ہے. صحیح بات ہے بالکل, اور یہ بات تو ریپیٹڈلی کہی جا رہی ہے, جتنی دفعہ کہی جائے کم ہے, کہ کاش پہلے ہی گورنمنٹ نے اس معاملے پر ایک اپنی مورل, ایتھیکل, لیگل رسپانسبلٹی کا ثبوت دیا ہوتا تو آج یہ نوبت ہی نہ آتی. تو بالکل فیکٹ ہے سر, لیکن بدامی صاحب بالکل صحیح بات ہے, پھر اپوزیشن سے بنا ٹی او آرز پہ بات گڑ گڑا کر کہا. صحیح, اور میں یہاں بھی کہہ دوں, بالکل اسحاق ڈار صاحب اب ہمارے ساتھ تو نہیں ہے, لیکن ان کے رویے میں ایک مناسبت تھی, لیکن وہاں کچھ اور لوگ تھے جن کا ایک درباری ماحول تھا, اور وہ جب بات آگے بڑھتی تھی بگاڑ دیتے تھے. کچھ سرکاری وزراء ایسے بھی تھے جو بات کو آگے بڑھنے نہیں دیتے تھے. سر ایک ہائپوتھیٹیکل کوئسچن, اگر ابھی آپ کو یہ خبر ملے کہ حکومت نے اگری کر لیا ہے اپوزیشن کے ٹی او آرز کے عین مطابق پینما کی تحقیقات, تو آپ ڈسپرس ہو جائیں گے؟ اگر حکومت جو ہمارے جوائنٹ ٹی او آرز کا بل ہم نے سینیٹ پہ پیش کیا ہے اس کو پاس کروا دے, نیشنل اسمبلی سے پاس کرا دے, اور اس کو ایکٹ آف پارلیمنٹ بنا دے, اور اس ایکٹ آف پارلیمنٹ کی بنیاد پر ایک امپاورڈ انکوائری کمیشن بنا دے, اور وزیر اعظم اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو احتساب کے لیے پیش کر دیں, تو میں اپنی جماعت میں سب سے بڑا وکیل ہوں گا کہ اب ہمیں اس دھرنے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. 2 نومبر کو شاہ صاحب آخری 2 منٹ رہیں گے, 2 نومبر کو اسلام آباد کا کاروبار زندگی رواں دواں رہے گا یا مفلوج ہو کر رہ جائے گا؟ دیکھیے, ہم تو کبھی کسی کاروبار کو مفلوج نہیں کرنا چاہتے. کاروبار مفلوج ہونا, لیکن آپ کو بات لینا خواستہ 2 نومبر کو کرنا پڑے گا یا ایسا نہیں کریں گے؟ مجھے بتائیے, کبھی ہمارے پہ الزام لگ جاتا ہے کہ ہم جمہوریت کو ڈی ریل کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے, جمہوریت اگر ڈی ریل ہوتی ہے مجھے فائدہ ہوگا؟ ارے بھائی, میرا تو سارا جو کہتے ہیں نا, میری تو بہار جمہوریت سے ہے. صحیح بات ہے, ٹھیک بات ہے. تو اور ایسا کوئی منظرنامہ 2 نومبر کو اسلام آباد میں ہونے نہیں جا رہا جہاں ٹولیوں میں لوگ مختلف انٹری پوائنٹس اور اہم مقامات پر بیٹھے ہوں, ایسا نہیں ہونے جا رہا ہے 2 نومبر کو. حضور والا, حکومت تو کہہ رہی ہے کہ ہم فلاں تنظیم کے ساتھ مل کے یہاں اسلحہ آ گیا, یہاں وہ آ گیا, یہاں جتھے آ گئے. خدارا, ہمارا کوئی جتھے نہیں ہے, ہمارا کوئی اسلحہ نہیں ہے, ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا. یہ بتائیں, جب کوئی اسلحہ لے کے آتا ہے, جتھے لے کر آتا ہے, حملہ آور ہونا چاہتا ہے, وہ اپنے بچوں کو بلاتا ہے, اپنی بہنوں کو بلاتا ہے, اپنی فیملیز کو دعوت دیتا ہے. یہ کوئی منطقی سی بات ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. ہماری یہ سوچ نہیں ہے. حکومت اپنا پروپیگنڈا بند کرے. حکومت یہ پیڈ ایڈورٹیزمنٹ جو چلا رہی ہے,
पिंडी में 3 दिन की बच्ची, یہ تو عجیب تماشا ہے ویسے کہ एयर میرے गैस پیسوں की سے वजह ایک پارٹی کے خلاف वो اشتہار چل رہا ہے, کیوں چل رہا ہے بھائی؟ یہ تو फौत हो عجیب و गई. غریب ایک تماشا ہے. उसको भी حکومت آپ پاکستان ایک سیاسی جماعت کے خلاف اشتہار چلا رہی ہے میرے پیسوں سے. آپ نے ایک پروپیگنڈا کیا اور سرکاری وسائل کو استعمال سر کر پوائنٹ کے لیکن شاہ اشتہارات چلائے جا رہے ہیں. اس اسٹوڈیو سے لے کے میں بہت نوازش, بہت شکر گزار ہوں شاہ صاحب, تھینک یو سو ویری مچ, آپ نے اتنی مصروفیت سے وقت نکالا. فائنل کامنٹ دیتے بس میں کلوز کر رہا ہوں. کاشف بھائی میرا خیال ہے اب تو شو ڈاؤن ہی, جتنے بھی بندے نکلیں گے آئی تھنک یہ تو 2 نومبر کو دیکھتے ہیں پتہ چلے گا. سر آخری ورڈ بس. میرا خیال ہے یہی ہوگا, لیکن میرا خیال ہے طاقتور انٹرنیشنل پاورز نے اس طریق کو کچل دینا ہے, اور جو عوام کو شاہ صاحب عالمی قوتیں سرگرم ہو گئی ہیں, اب جو شاہ صاحب کہہ رہے ہیں عوام کو جگائیں گے. عوام بیچاری آج تک اپنے نہیں لے سکی میاں, سب اس وقت طاقت میں ہیں, اور طاقتور کو کوئی قصور نہیں کوئی ہو سکتا, اسے کرپشن لیگل ہوتی ہے اس کی. زندگی رہی اور صحت رہی تو آپ سے کل ملاقات ہوگی. آج کے تک اتنا ہی. اللہ حافظ.